بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ انڈیا پاکستان کرکٹ ٹیمیں تقریباً 1 سال بعد ہوں گی آمنے سامنے۔ اتوار کو ایشیا کپ میچ پر تمام نظریں۔ نیوکلیئر ہتھیار ترک کرنے کے بارے میں یونائیٹڈ نیشنز کی کانفرنس۔ رشیا نے جوائنٹ ڈکلیریشن رکوا دیا، مغربی ملک مایوس۔ پاکستان میں سیلاب کی صورتحال سنگین، 1000 موتیں، قومی ایمرجنسی لگا دی گئی، فوج امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔ ایران کے خلاف پابندیاں ہٹانے کا عمل آخری مرحلے میں ہے، تہران نے کہا امریکہ حقیقت پسند بنے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی مکمل رکنیت حاصل کرنے کے لیے فلسطین کی مہم تیز، کئی ملکوں سے بات چیت، امریکہ مخالفت کر رہا ہے۔ لیبیا کے دارالحکومت ترپولی میں پھر جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ سیریا کے رقہ میں ترکی اور اتحادیوں کی شلباری، جلد فوجی آپریشن شروع ہو سکتا ہے۔ جھارکھنڈ میں سیاسی بحران، ہیمنت سورین کی نااہلی سے پہلے یو پی اے ایم ایل ایز کو چھپانے کی کوششیں۔ یو للت بنے انڈیا کے 49ویں چیف جسٹس، کہا عدالتی عمل کو آسان بنائیں گے۔ بیکویل کیک ہاؤس، ہم تیار کرتے ہیں خالص اپنے ہاتھوں سے ڈرائی فروٹس، پیور گھی اور نمبر 1 کوالٹی کے زعفران، پستہ، بادام، کاجو اور کھوئے سے تیار کیے گئے بیکویل کے اسپیشل دم کے روٹ۔ ہندوستان میں پہلی مرتبہ شوگر فری اور گڑ کیسر روٹ تیار کرنے والے پہلے بیکرز، اپنے نام کی طرح کوالٹی میں بھی نمبر 1 ہے۔ سارے شہر کی پسند بیکویل کیک ہاؤس، ٹوری چوکی، ایکس روڈ، حیدرآباد۔ ہیڈ لائن سے آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ مڈل ایسٹ سے شروعات کرتے ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی نے یونائیٹڈ نیشنز کی مکمل رکنیت حاصل کرنے کے لیے مہم تیز کر دی ہے۔ امریکہ فلسطین کو مکمل رکنیت دینے کی مخالفت کر رہا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں فلسطین کے سفیر ریاض منصور نے کہا کہ ہم تمام ارکان کے ساتھ اچھی نیت سے بات چیت کر رہے ہیں، ماحول میں پر امیدی پائی جاتی ہے۔ امریکہ جو اسرائیل کا کٹر حامی ہے اور یونائیٹڈ نیشنز میں ویٹو کا حق رکھتا ہے، ماضی میں ایسے قدم کی مخالفت کرتا رہا ہے۔ ریاض منصور نے کہا کہ پچھلے 8 سال سے یہ معاملہ پینڈنگ ہے اور اب اس سلسلے میں کارروائی آگے بڑھنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم فلسطینی ریاست کو مکمل درجہ دلا سکتے ہیں تو شاید اسرائیلی لیڈرز پر دباؤ پڑے گا اور مسئلے کا حل نکالنے میں مدد ملے گی، ورنہ 2 ریاستی حل کا خیال تباہ ہو جائے گا۔ اسرائیل کی ایک بدنام زمانہ جیل میں فلسطینی عورتوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کے معاملات سامنے آئے ہیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے فلسطینی قیدیوں کے لیے کام کرنے والی تنظیم کے وکیل کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے یامون جیل میں قیدیوں سے ملاقات کی۔ ان خاتون قیدیوں کو بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے۔ ایران نے کہا کہ پابندیاں ہٹانے کی کارروائی آخری مرحلے میں ہے اور امریکہ کو حقیقت پسند بننا چاہیے۔ وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے کہا کہ یہ ایرانی حکومت پابندیاں ہٹانے کے لیے بہت محنت کر رہی ہے۔ یہ بات ایک ایسے وقت کہی گئی ہے جب ویانا بات چیت کے نتیجے میں جلد نیوکلیئر ڈیل ہو سکتی ہے۔ 2018 میں اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیوکلیئر سمجھوتا توڑ دیا تھا اور ایران کے خلاف پابندیاں پھر سے لگا دی تھیں۔ اس کے جواب میں ایران نے بھی JCPOA کی شرطیں توڑنی شروع کی اور یورینیم کی افزودگی بڑھا دی۔ سب سے پہلے یہ سمجھوتا 2015 میں ہوا تھا۔ اس سے پہلے 10 سال بات چیت کی گئی تھی۔ جب سے جو بائیڈن امریکہ کے صدر بنے ہیں وہ نیوکلیئر بات چیت بحال کرنے میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ اسی کے نتیجے میں ویانا بات چیت شروع ہوئی تھی۔
پاکستان میں سیلاب کی صورتحال سنگین بنی ہوئی ہے اور مرنے والوں کی تعداد تقریباً 1000 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں قومی ایمرجنسی لگا دی گئی ہے۔ سیلاب کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے گھر ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ جون کے بعد سے کم 937 لوگوں کی موت ہوئی ہے، جن میں 343 بچے بھی شامل ہیں۔ اس سیلاب سے 2010 کے تباہ کن سیلاب کی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ آدھے سے زیادہ موتیں بلوچستان اور سندھ صوبے میں ہوئی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب کی صورتحال کے مد نظر اپنا برطانیہ کا دورہ ملتوی کر دیا ہے۔ انہوں نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے دوست ملکوں اور عالمی اداروں سے فنڈز طلب کیے ہیں۔ شہباز شریف نے ٹویٹ کیا کہ سیلاب سے پورے ملک میں تباہی آئی ہے، صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق پاکستانی وزیر شیری رحمان نے کہا کہ اسلام آباد میں وار روم قائم کیا گیا ہے۔ امدادی سرگرمیوں میں پاکستانی فوج بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔ ہزاروں متاثرہ خاندانوں کو نقد رقم اور اناج تقسیم کیا جا رہا ہے۔ فوج کے ترجمان نے بتایا کہ 117 ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ رشیا نے نیوکلیئر ہتھیار ترک کرنے کے بارے میں یونائیٹڈ نیشنز کی کانفرنس میں جوائنٹ ڈکلیریشن کو رکوا دیا ہے۔ ہر 5 سال بعد NPT سمجھوتے پر دستخط کرنے والے 191 ملک اس سمجھوتے کا جائزہ لیتے ہیں۔ رشیا نے اس جوائنٹ ڈکلیریشن کے مسودے پر اعتراض کیا، جس میں یوکرین کے نیوکلیئر پلانٹس کے پاس رشیا کی سرگرمیوں پر فکر مندی کا اظہار کیا گیا تھا۔ میٹنگ میں کوئی سمجھوتا یا اتفاق نہیں ہو سکا۔ 2020 میں یہ میٹنگ ہونے والی تھی، لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے اس کانفرنس کو ملتوی کر دیا گیا۔ آسٹریلیا کی وزیر خارجہ پینی وانگ نے کہا کہ سمجھوتا نہ ہونے پر انہیں انتہائی مایوسی ہے۔ رشیا نے اس میں رکاوٹ ڈالی ہے۔ امریکی نمائندہ بونی جاکسن نے کہا کہ امریکہ بہت زیادہ افسوس میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رشیا کی کارروائیوں کی وجہ سے ہمیں یہاں جمع ہونا پڑا ہے۔ رشیا کے نمائندے نے کہا کہ مسودے میں بیلنس نہیں ہے۔ ہم نے ڈکلیریشن پر کچھ اعتراضات کیے ہیں۔ بعض دوسرے ملکوں نے مسودے سے اتفاق کیا۔ بیان کی منظوری کے لیے تمام ملکوں کا اتفاق ضروری ہے۔ نیدرلینڈز، چائنا اور دوسرے ملکوں نے اتفاق رائے نہ ہونے پر مایوسی کا اظہار کیا۔ برطانیہ یوکرین کو 6 جدید ڈرونز دے رہا ہے، جن کے ذریعے سمندر میں ہونے والے خطرات اور آپریشنز کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ یوکرین نے ترکی اور یونائیٹڈ نیشنز کی کوششوں سے ہونے والے سمجھوتے کے بعد اب تک 1 ملین ٹن اناج ایکسپورٹ کیا ہے۔ ترکی نے کہا ہے کہ مزید 3 جہاز یوکرین کی بندرگاہوں سے روانہ ہوئے۔ جولائی میں یونائیٹڈ نیشنز اور ترکی کی کوششوں سے انقرہ میں یہ سمجھوتا ہوا تھا۔ لیبیا کے دارالحکومت ترپولی میں الگ الگ گروپوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ کچھ دن پہلے ایسی جھڑپیں ہوئی تھیں۔ ملک میں اس وقت 2 وزیر اعظم ہیں اور وہ ایک دوسرے کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی دوسرے فریق بھی سرگرم ہیں۔ فروری میں لیبیا کی پارلیمنٹ نے فتحی بغدادہ کو وزیر اعظم مقرر کیا تھا، لیکن پہلے سے موجود وزیر اعظم عبدالحمید بیبا عہدہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پچھلے سال ہونے والے سمجھوتے کے مطابق بیبا کو دسمبر میں صدارتی الیکشنز کے بعد عہدہ چھوڑنا تھا، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ عرب بہار کے دوران نیٹو کے فوجی آپریشن میں معمر قذافی کو ہٹایا گیا تھا اور پھر انہیں ہلاک کر دیا گیا تھا، جس کے بعد سے لیبیا میں کوئی مرکزی حکومت نہیں ہے۔ ترکی کی فوج اور اس کے اتحادیوں نے سیریا کے رقہ میں آبادی والے علاقوں پر شلباری کی۔ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ ترکی سیریا میں ایک آپریشن کی تیاری کر رہا ہے۔ تازہ کارروائی میں کم سے کم 2 سویلینز ہلاک ہوئے اور 10 زخمی ہوئے۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے 8 اگست کو اشارہ دیا تھا کہ ان کا ملک کردوں کی فوج YPG کے خلاف نارتھ سیریا میں آپریشن کرے گا۔ YPG کو طیب ایردوان دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہیں۔ وہ YPG کو ترکی میں سرگرم کرد تنظیم KPP سے جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ ایران، رشیا اور سیریا کی حکومت نے ترکی کو نارتھ سیریا میں آپریشن کے خلاف خبردار کیا ہے۔ انڈیا اور پاکستان کی کرکٹ ٹیمیں اتوار کو ایشیا کپ کے ایک میچ کے لیے آمنے سامنے ہوں گی۔ روایتی حریف انڈیا اور پاکستان کے درمیان کرکٹ میچ ہمیشہ ایک میچ سے زیادہ ہوتا ہے اور پوری دنیا میں اسے دلچسپی سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ ایشیا کپ 2020 فارمیٹ میں ہو رہا ہے۔ آخری مرتبہ دونوں ٹیموں کے درمیان اکتوبر 2021 میں مقابلہ ہوا تھا، جس میں پاکستان نے انڈیا کو 10 وکٹ سے شکست دی تھی۔ پاکستانی ٹیم اتوار کے میچ میں فاسٹ بولر شاہد آفریدی کے بغیر کھیلے گی، جن کا گھٹنا زخمی ہے۔ سٹار بیٹسمین وراٹ کوہلی نے ٹیم میں واپسی کی ہے، لیکن وہ کافی دنوں سے آؤٹ آف فارم ہیں۔
इंडियन फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि कोहली ब्रेक के बाद वापसी करते हुए फिर से रन्स बनाने लगेंगे। ये कोहली का 7वां T20 इंटरनेशनल मैच होगा। कोहली न्यूजीलैंड के रॉस टेलर के बाद दूसरे क्रिकेटर हैं जिन्होंने तीनों तरह की क्रिकेट यानी टेस्ट, वनडे और T20 में 100 से ज़्यादा मैचेस खेले हैं। ये 15वां एशिया कप है जिसमें 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इन टीमों को 3-3 के 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। ये टूर्नामेंट श्रीलंका में होने वाला था, लेकिन श्रीलंका के माशी और सियासी हालात की वजह से टूर्नामेंट UAE में खेला जा रहा है। दोनों ग्रुप से 2 टॉप टीमें सुपर 4 में पहुंचेंगी और 11 सितंबर को 2 टॉप टीमें फाइनल खेलेंगी। झारखंड में सियासी बहरान पैदा हो गया है और यूपीए के MLAs को कभी इधर तो कभी उधर छुपाया जा रहा है। MLAs को बसों के ज़रिए पहले चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के मकान ले जाया गया, जहां मीटिंग हुई और उसके बाद दूसरे मकाम पर उन्हें शिफ्ट किया गया। यूपीए की एक मीटिंग के बाद उन्हें शिफ्ट करने का फैसला किया गया। चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को रुकन असम्बली की हैसियत से नाअहल करार देने की सिफारिश की गई है और इस सिलसिले में गवर्नर किसी भी वक्त हुक्म जारी कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। 81 रुकनी झारखंड असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद में JMM के 30, कांग्रेस के 18 और RJD का 1 MLA है। हेमंत सोरेन को रुकन असम्बली की हैसियत से नाअहल करार देने के लिए इलेक्शन कमीशन ने सिफारिश की है। उन पर इलेक्शन से मुताल्लिक़ कायदों की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है। चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के मकान पर एक मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद सोरेन और दूसरे MLAs को सामान के साथ बसों में सवार होते हुए देखा गया। बाद में वो रांची से 30 किलोमीटर दूर खोंती के मकाम पर पहुंचे और बासरकारी बंगलों में ठहरे। खबर है कि गवर्नर रमेश व्यास किसी भी वक्त डिस्क्वालिफिकेशन का ऑर्डर जारी कर सकते हैं। हफ्ते की रात कांग्रेस की भी एक मीटिंग हुई जो JMM की इत्तेहादी है और सूरत हाल का जायजा लिया। गोवा पुलिस ने बीजेपी लीडर सोनाली फुगट की मौत के सिलसिले में मजीद 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और ड्रग्स का एक केस दर्ज किया है। इससे पहले पुलिस ने कत्ल का केस दर्ज किया था। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें कर्ली नामी रेस्टोरेंट का मालिक ऑडविन नोन्स शामिल हैं। इसी रेस्टोरेंट में मौत से एक रात पहले फुगट ने पार्टी की थी। एक ड्रग डीलर प्रसाद गोवंकर को भी गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले हरियाणा के हिसार से ताल्लुक़ रखने वाली बीजेपी लीडर सोनाली फुगट के 2 साथियों सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह को जुमेरात को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 10 दिन की पुलिस हिरासत में दिया गया है। सोनाली के ख़ानदान ने इल्ज़ाम लगाया है कि उसका कत्ल किया गया है। पहले कहा गया था कि दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हुई। गिरफ्तार किए गए साथियों ने सोनाली के पुलिस से पूछताछ में इकरार किया है कि उन्होंने गोवांकर से ड्रग्स हासिल किए थे। पुलिस ने अब तक 25 से ज़्यादा लोगों से इस सिलसिले में पूछताछ की है, जिनमें होटल स्टाफ भी शामिल है। सोनाली फुगट टिकटॉक स्टार थीं और टिकटॉक के ज़रिए शोहरत पाने के बाद वो सियासी मैदान में आईं और एक इलेक्शन में भी हिस्सा लिया जिसमें उन्हें शिकस्त हुई। जस्टिस यू ललित ने इंडिया के 49वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ ले लिया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें हलफ दिलाया। जस्टिस ललित ने NV रमना की जगह ली, जो एक दिन पहले सबकदोश हुए। जस्टिस रमना ने कायदों के मुताबिक सबसे सीनियर जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुकर्रर करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद सदर जमहूरिया ने उनके नाम को मंजूरी दी। जस्टिस ललित 74 दिन ही ओहदे पर रहेंगे और 8 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। कल जस्टिस रमना की विदाई तकरीब में जस्टिस ललित ने कहा था कि वह अपनी 3 महीनों की मियाद के दौरान 3 अहम शोबों पर तवज्जो देंगे और अदालती अमल को आसान बनाएंगे। जस्टिस ललित एक मशहूर एडवोकेट थे जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज बने। उन्हें 13 अगस्त 2014 को सुप्रीम कोर्ट जज मुकर्रर किया गया था। पंजाब में एक इंडियन अमेरिकन जर्नलिस्ट के रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें दिल्ली में उतरने के फ़ौरन बाद न्यूयॉर्क वापस भेज दिया गया। उनकी मां गुरमीत कौर ने बताया कि अंगद सिंह निजी मकसद पर इंडिया आना चाहते थे। अंगद सिंह अमेरिका की एक न्यूज़ वेबसाइट के लिए डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते हैं। उन्होंने कोविड बहरान और किसान एहतजाज के दौरान डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई थी। सरकारी सतह पर उन्हें इंडिया आने से रोकने की कोई वजह नहीं बताई गई। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर। बिगविल केक हाउस, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बिगविल के स्पेशल
दम की रोड। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोड तैयार करने वाले पहले बेकर्स अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। सारे शहर की पसंद बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट टीमें तकरीबन 1 साल बाद होंगी आमने सामने। इतवार को एशिया कप मैच पर तमाम नजरें। न्यूक्लियर हथियार तर्क करने के बारे में यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस। रशिया ने जॉइंट डिक्लेरेशन रुकवा दिया, मगरबी मुल्क मायूस। पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल संगीन, 1000 मौतें, कौमी इमरजेंसी लगा दी गई, फौज इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। ईरान के खिलाफ पाबंदियां हटाने का अमल आखिरी मरहले में है। तेहरान ने कहा अमरीका हकीकत पसंद बने। यूनाइटेड नेशंस की मुकम्मल रुकनियत हासिल करने के लिए फ़लस्तीन की मुहिम तेज, कई मुल्कों से बातचीत, अमरीका मुखालिफत कर रहा है। लीबिया के दारुल हुकूमत त्रिपोली में फिर झड़पें शुरू हो गईं। सीरिया के रक्का में तुर्की और इत्तेहादियों की शलबारी, जल्द फौजी ऑपरेशन शुरू हो सकता है। झारखंड में सियासी बहरान, हेमंत सोरेन की नाअहली से पहले यूपीए एमएलएस को छुपाने की कोशिशें। यू ललित बने इंडिया के 49वें चीफ जस्टिस, कहा अदालती अमल को आसान बनाएंगे। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल। अल्लाह।